گے جس طرح اونٹ کی مہار بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ آگے پیدل چل رہا ہوتا ہے، پیچھے اونٹ کی مہار پکڑ کر وہ چلتا ہے، پیچھے پیچھے اونٹ بھی چلتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسجد کے خادم قیامت والے دن آگے آگے چلیں گے، رسی ان کے ہاتھ میں ہوگی، پیچھے پیچھے مسجدیں ان کے ساتھ چل کر جنت میں جائیں گے۔ وہ خادم بھی جنت میں اور وہ مسجد کا جگہ بھی جنت میں پہنچ جائے گی۔ تو جنت میں مسجد جائے گی، جب مسجد میں ناپاک بندہ نہیں جا سکتا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اسے پہلے پاک صاف کیا جائے گا۔ اور قیامت والے دن یہاں تو ہم کپڑے کو پانی اور صابن سے پاک صاف کرتے ہیں، گناہوں سے کیسے پاک صاف کیا جائے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سونے کو میل چمٹ جائے تو سنارا اس سونے کو پانی سے نہیں دھوتا بلکہ اس کو آگ میں ڈالتا ہے، آگ اس کی میل کو جلا کر اسے کندر بنا دیتی ہے، وہ چمکیلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا جائے گا پہلے انہیں آگ میں پاک صاف کرو، ان کے گناہ سڑ جائیں گے، پھر یہ جنت میں جانے کے قابل ہوں گے۔ آپ کس طرح کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم لوگوں نے، علماء نے تقریریں ایسی کرنی چھوڑ دی ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ بھائی لوگوں کو خوش نہیں کرنا، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ اکثر نعت خان کہتے ہیں جی ہمیں فرمائش آئی ہے، جی عالم کہتے ہیں جی ہمیں فرمائش آئی ہے، اور ہم عوام کی فرمائش پہ نہیں چلنے والے، ہم عوام کے پیچھے نہیں چلنے والے، عوام کو قرآن کے پیچھے چلانے والے۔ لوگوں کا مزاج تو بدلتا جائے گا، بگڑتا جائے گا، جب تک انہیں ڈرایا نہیں جائے گا، انہیں سمجھایا نہیں جائے گا، کون سمجھائے گا آ کے؟ کون آ کر انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا؟ اور وہ دیکھ لیں ہم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اپنے آپ کو ہر وقت رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رب کا ڈر بڑی اچھی چیز ہے۔ اس لیے 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں پروردگار عالم نے 2 حکم ارشاد فرمائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب عیسائی لوگ حیران ہوتے ہیں جب یورپ میں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھی، 5-6 گھنٹوں کے بعد پھر یہ وضو کر کے مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے حیران ہو کر پوچھتے ہیں بھی ہم تو سنڈے ٹو سنڈے عبادت کے لیے جاتے ہیں گرجا گھر میں، لیکن مسلمان یہ کہتا ہے تم ہفتے کے بعد تمہیں عبادت کا موقع ملتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اتنا کرم فرمایا ہے، دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء سنت۔ اور کتنے خوش نصیب ہے مسلمان، فجر کی نماز پڑھی، تلاوت کی، اور میں اکثر تقریروں میں یہ اعلان کرتا رہتا ہوں، دعا یہ پیغام پہنچاتا رہتا ہوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سامعین کرام، اپنے آپ کو اس چیز کا خوگر بنائیں، اپنے بچوں کو، گھر والیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو پیار سے یہ سمجھائیں، بیٹا میرے سمیت ہم اس وقت تک ناشتہ نہیں کریں گے جب تک قرآن پاک نہ دیکھ لیں، پہلے قرآن پاک کا دیدار، بعد میں ناشتہ۔ ماں کو یہ حکم دے دیں، اپنے بچوں کو یہ پابندی سے سکھائیں، بیٹا پہلے نماز، اس کے بعد تلاوت، بعد میں ناشتہ ملے گا۔ ایسی قوم جب تیار ہوگی، جب ایسے بچے تیار ہوں گے تو وہ گھر کے لیے بھی باعث رحمت ہوں گے، گلی محلے کے لیے بھی باعث رحمت ہوں گے۔ ورنہ مسجدوں کی ٹوٹیوں کی خیر نہیں، مسجدوں میں نمازیوں کے جوتوں کی خیر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آج کی نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ ٹوٹیاں اتار کے نشہ کر رہی ہے۔ وہ جو دوسرے کا بچہ تباہ ہو رہا ہے وہ اس کا بچہ نہیں ہو رہا، میرا بچہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی مثال حضور نے یہ فرمائی کہ بحری جہاز کے 3 خانے ہوتے ہیں، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، جس میں وہ سفر کرنے والے باہر آ کر روشنی لیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی کہ اگر بحری جہاز کے نیچے والے حصے میں، پہلی منزل میں
اگر کوئی بندہ لوہے کا کیل لے کر ہتھوڑی سے کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر دے تو دوسری منزل والوں کو پتہ چلے اور تیسری منزل والوں کو بھی پتہ چلے اور ان میں سے کوئی ناعاقبت اندیش یہ کہہ دے او خیر ہے میاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم تو دوسری منزل میں بیٹھے، تیسری منزل والا کہے نہیں کچھ نہیں کہتے، بال ہے چلو کرن دو جی، کیل مارتا ہے تو مارنے دو، ہم تو تیسری منزل میں بیٹھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جب وہ نیچے والی منزل والا کوئی ضدی لڑکا، کوئی بد نصیب بندہ لوہے سے کشتی کو سوراخ کر دے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کیا ہوگا؟ وہ پانی سارے کا سارا کشتی میں آئے گا، نہ پہلی منزل والے بچیں گے نہ تیسری منزل والے بچیں گے۔ تو سرکار نے مثال ارشاد فرمائی ساری ملت اسلامیہ کے بچے تمہارے بچے ہیں، اگر کسی کے بچے کو نیک صلاح دو گے، اچھا مشورہ دو گے، اگر وہ ماں باپ کے لیے فائدہ مند بن جائے گا تو تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور آج کل صورتحال کیا ہے؟ گلیوں میں بازاروں میں ہم سے بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں، ہم بچوں کو نیکی کا درس دیتے ہیں، وہ جو ہم سے بھی بڑے استاد ہیں وہ لڑکوں کو گمراہ کر کے ٹیکوں پہ لگا دیتے ہیں، نشے پہ لگا دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کڑیل نوجوان جس کی آنکھوں میں چمک ہے، جس کی پیشانی میں روشنی ہے، جس کے رخسار سرخ گلابوں کی طرح ہیں، جب وہ نشے میں پڑتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر یہ نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے، عشق احمد کا نشہ تیرے لیے کافی ہے۔ انہیں حضور کے جلووں کا ذکر سنایا جائے تاکہ یہ دنیا کے حسن میں غرق ہونے کی بجائے آمنہ کے لال کے حسن پر فدا ہو جائیں، اور جو حضور کا عاشق ہو جائے، جو نبی پاک علیہ السلام کا عاشق ہو جائے، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے انگلیاں کاٹ دی، اور حسن مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی، کہاں انگلیاں اور کہاں گردنیں۔ تو حضرات محترم، اللہ کی عبادت یہ ہمارا ایک اعزاز ہے، ایک خوش قسمتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فجر سے ظہر تک اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ گناہوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ دونوں رجسٹر ہیں کرامن کاتبین کے پاس، یہ نیکی لکھنے والا ہے، یہ برائی لکھنے والا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اس کو ریسٹ دے دو، اس کو کہو لکھتا رہے، جو دائیں بازو والا ہے یہ لکھتا رہے میرے مولا تیرے اس بندے نے آج یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے اسی نیکی پر جنت میں چلے جاؤ۔ بھئی آپ راستے میں جا رہے ہیں، آج کل کیلے کا موسم ہے، میں سڑک پہ دیکھتا رہتا ہوں، لوگوں نے کیلا کھایا، چھلکا بالکل درمیان میں پھینک دیا، مسلمان صاحب نے پھینک دیا، بھئی جو اس پہ آئے اس کی ٹانگ ضرور ٹوٹے۔ اگر آپ نے کیلے کے چھلکے کو ہاتھ سے یا پیر سے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا، کتنا دیر لگی آپ کو، یا کیا زور لگا آپ کا؟ لیکن یہ نیکی ہے چھوٹی سی، لیکن وہ بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے اسی نیکی پہ جنت عطا فرما دے۔ لہٰذا نیکی یہ آج موقع ہے، آج وقت ہے، نیکی کر سکتے ہیں، نیکی کما سکتے ہیں، ورنہ کل ہم چارپائی پہ ہوں گے، لوگوں کے کندھوں پر ہم سوار ہو کر جا رہے ہوں گے، ہم ہاتھ ہلا کر اپنے چہرے پر بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ اس وقت سے ڈرو، اور اس سے پہلے نیکی 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 جتنی کرتے جاؤ اس کو کر کے بھولتے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے جاؤ۔ اور دوسروں کا بھلا، مجھے آخر میں یاد آ رہا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی کہ محمود غزنوی کو حضرت ایاز سے بڑا پیار تھا۔ آج کل لوگوں نے اپنے اپنے ہیرو بنا رکھے ہیں اور ہیروز کی بیٹھکوں میں تصویریں لگا رکھی ہیں،
اور یہ ہیرو زیادہ اعلیٰ شان والے ہیں یا محمود غزنوی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، شہدائے کربلا، شہدائے بدر و احد، یہ ہیں ہمارے اصل میں ہیرو جنہوں نے حق کی خاطر ڈٹ کر محنت کرنا سیکھی ہے۔ تو حضرت ایاز سے کوئی حاسدین پیدا ہو گئے، سلطان تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا ایاز اس قابل ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ انہیں کیسے؟ سلطان نے بھرے دربار میں لوگوں کو بلایا اور 2 برابر لکیریں کھینچ دی، 2 برابر لکیریں کھینچ کے ارشاد فرمایا کہ جتنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر ذہین لوگ بیٹھے ہو، کوئی کھڑا ہو کر آ جائے، ایک لکیر کو دوسری لکیر سے چھوٹا کر دے لیکن مٹائے نہ، مٹائے بغیر ایک لکیر کو دوسری لکیر سے چھوٹا کر دکھائے۔ توجہ ہے آپ کی، حیران ہو کر دیکھ رہے ہو مجھے؟ بھائی 2 برابر لکیریں کھینچی سلطان نے اور فرمایا کہ ایک لکیر کو مٹائے بغیر دوسری لکیر سے چھوٹا کر دو۔ اب سب نے کہا حضور یہ تو ممکن نہیں ہے، بھائی مٹا بھی نہیں سکتے، برابر والی لکیروں کو چھوٹا کیسے کر سکتے؟ فرمایا یہ کام ایاز کر دے گا۔ حضرت ایاز کو بلایا، آؤ تم کر کے دکھاؤ۔ آپ اٹھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ایک لکیر کو دوسری سے لمبا کر دیا۔ میرے خیال ہے توجہ نہیں آگئی، ایک لکیر کو دوسری لکیر سے لمبا کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ دوسری لکیر خود بخود چھوٹی ہو گئی۔ تو سلطان نے اعلیٰ اعلان فرمایا، دیکھو حضرت ایاز نے لوگوں کو بڑھانا سکھایا ہے، یہ دوسروں کی بڑھاتا ہے، تم دوسروں کو گھٹاتے ہو، اس لیے یہ اعلیٰ شان والا ہے۔ تم بھی دوسروں کی عزت کو بڑھانا شروع کر دو، وہ تمہاری عزت بڑھا دے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں اکثر پیار بھرے انداز میں ہوتی ہیں لیکن کڑوی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے آپ سے کوئی داد کی طلب نہیں ہے، مجھے تو اس سے ثواب کی طلب ہے۔ کیوں کہ جس منصب پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر آج کل اللہ معافی دے عجیب مسخرے لوگ آ کر بیٹھ جاتے جو لوگوں کو وہ موت کی تقریروں میں بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ حد نہیں ہو گئی؟ اگر علماء لوگوں کو ہنسائیں گے تو مسخروں کا تو کام بند ہو گیا نا، وہ کس لیے ہیں؟ تو یہ جگہ قبرستان، میت کا گھر، یہ جگہ وہ ہے جو جائے عبرت ہے، جہاں پر آ کر کثرت سے موت کو یاد کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت توبہ کی درخواست کرنی چاہیے۔ یا رب العالمین، تو بڑا بے نیاز ہے، ہم تو ہماری تو کیا حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کاملین، سرکار نے فرمایا، قرآن پاک فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہاں کسی برادری کا ذکر نہیں ہے، کسی خاندان کا ذکر نہیں ہے، کسی رنگ اور نسل اور علاقے کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا جو متقی ہوگا اس کا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ شان ہوگا، جو متقی ہوگا، جو ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور رأس الحکمتی مخافت اللہ، ذہین بندہ وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، کہو نا آمین۔ ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں، یا اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما۔ آپ حیران ہوں گے، ہم تقریریں کرتے ہیں نا سٹیجوں پر جا کر یا مختلف جگہوں پر پہنچتے ہیں، لوگوں نے قبر اور حشر کو آج کل کے مسلمان نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ اور میاں تو مولویاں دی گلیں، مولوی تو ڈرائی رکھ دیں۔ اور مولویوں نے کیا ڈرانا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اے میرے محبوب، جو نیک ہیں انہیں جنت کی بشارتیں دیتا جا، جو گناہ کرتے جا رہے ہیں انہیں نذیر بن کر دوزخ سے ڈراتا جا۔ حضور بشیر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں۔ حضور نے اگر جنت کی خبریں دی ہیں
تو دوزخ کا ڈر بھی سکھایا ہے۔ یہ مولویوں نے اپنے گھر سے باتیں نہیں گھڑی، یہ قرآن اور حدیث سے پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ تو دوبارہ دعا میں شامل ہو جائیے، یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما۔ دوبارہ، یا اللہ ہمیں اپنا ڈر اور خوف عطا فرما۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو رب سے ڈر گیا باقی ساری دنیا کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے خوف میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی غلامی میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا